ادبی نشیمن کے ناظرین کو تاج لکھنوی کا آداب۔ ناظرین، لکھنؤ میں قیام پذیر زبیر انصاری کے شعری خدمات کے اعتراف میں ادبی نشیمن کی جانب سے یو پی پریس کلب لکھنؤ میں جشن زبیر انصاری کا انعقاد کیا گیا۔ پیش ہے ادبی نشیمن کی ایک خاص رپورٹ۔ کہ معاملہ کیا ہے کہ زبیر انصاری صاحب نے کون سی ایسی خوبی ہے یا خدا نخواستہ یہ کالپی شریف سے کوئی تعویذ لکھا کے لائے ہیں کہ جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں داغ بیل پڑ جاتی ہے اور جشن ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بہت لمبی رقم دیتے ہیں، لیکن اگر رقم دیتے ہیں تو واقعی آپ ان کو تڑ لیجیے۔ ہمارے علاوہ ہماری تو روز کی ملاقات ہے۔ یقیناً نصیر احمد نصیر یا سلیم احمد سلیم کو کوئی مال ملا ہوگا تو وہ بات چھپے گی نہیں، وہ بتا ضرور دیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں یہ بدنامی بھی ختم ہو جائے کہ دولہا جو کچھ بھی خرچ اس پہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ خرچ کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے دوست ہیں، احباب ہیں۔ اگر لگتا ہے کسی کا کام قابل ذکر ہے تو اس پہ جشن ہونا چاہیے، اور زندگی میں یہ سارے کام ہونا چاہیے، اس لیے کہ لکھنؤ بد نصیبی کی انتہا پہ ہے کہ ہم نے زندگی میں سراج پہ کوئی نمبر نہیں نکالا، مولانا صفی مرحوم پہ کوئی نمبر نہیں نکالا، تسنیم فاروقی پہ نیا دور کا نمبر نہیں نکلا، عرفان صدیقی پہ نکل گیا، یہ اچھی خبر ہے۔ ادبی نشیمن کے روح ہیں وہ تشریف لائیں اور زبیر انصاری صاحب کے متعلق جو کچھ ان کو کہنا ہے یا جو کچھ ان کو لکھ کے ہم لوگوں تک پیش کرنا ہے وہ مائک پہ آئیں، وہ باتیں ہم تک پہنچ جائیں۔ سلیم احمد صاحب کا استقبال تالیوں کے ساتھ۔ سبھی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں۔ لکھنؤ کو دبستان کا درجہ حاصل ہونے سے قبل ملک میں دو بڑے ادبی مراکز دہلی اور دکن علم و ادب کو پروان چڑھا رہے تھے۔ 1857 کی جدوجہد آزادی کے بعد جب دہلی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تو دہلی کے شعراء و ادبا نے دہلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا، اور اس طرح دہلی سے ہجرت کر کے آنے والے شعراء و ادبا کو لکھنؤ نے اپنی آغوش میں لے کر محفل شعر و سخن کے میدان کو وسعت بخشی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اودھ کے امراء اور عوام شعری محفل اور مشاعروں کے دیوانے ہوتے گئے۔ اس لیے یہ کہنا کہ لکھنؤ کو دبستان کا درجہ دلانے میں مہاجر شعراء کا نہایت اہم کردار رہا ہے غلط نہ ہوگا۔ ہجرت کرنے والے شعراء و ادبا کا یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ انہی مہاجر شاعروں کی فہرست میں ایک نوجوان اور نئے لب و لہجے کے شاعر کا نام ہے زبیر انصاری۔ زبیر انصاری کا تعلق اتر پردیش کے کالپی ضلع جالون سے ہے۔ کالے کو سفید اور سفید کو کالا ثابت کرنے کی صنعت آپ کے پاس ہے، اور ہنر بھی ہے۔ اس کو یہیں بھی چھوڑ دیجیے، بہت عمدہ ہے یہ۔ اور ہنر بھی ہے، اس لیے نام کے آگے ایڈوکیٹ لکھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ضرور پورا کرے گا کیونکہ میں انہی گلیوں سے انہی محلوں سے پل کے بڑا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جس طریقے سے لٹریچر کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے یہ پروگرام ہوا ہے، اور کوئی بھی سماج کو یا کوئی بھی دیش وہ بنا لٹریچر کے بنا ساہتیہ کے وہ پورا نہیں ہوتا، وہ پختہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے انصاری صاحب نے جو ایک اچھی شروعات کی، ایک اگلا قدم اٹھایا ہے اپنے لٹریچر کے مادھیم سے، ہمیں پورا یقین ہے کہ علم کی روشنی میں ہم اور آگے بڑھیں گے، اور میں کی کتابیں بھی میں ضرور پڑھنا چاہوں گا، اور انیس انصاری صاحب بھی اور تمام والے بزرگ موجود ہیں۔ تو ایک اچھا پروگرام ہے، اس طرح کا پروگرام جو ہے ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے۔ میں تمام قوم کے درد کو سمجھتا ہوں، تمام قوم کی ضرورتوں کو سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے جو ذمہ داری ملی ہے میں پوری ایمانداری سے اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں گا، یہ آپ کو یقین دلا کے جا رہا ہوں۔ زبیر انصاری تم تو یہ حسین مبارک ہو، زبیر انصاری تم تو یہ حسین میں، تمہارے جشن میں چمکے چمن میں اس قدر جس کی ذوق سے ہے منور کئی اردو کے چراغ،
وہ ضیابار ستارہ ہے زبیر انصاری، جس کی ذوق سے ہے منور کئی اردو کے چراغ، وہ ضیابار ستارہ ہے زبیر انصاری، اور خدمتیں وہ ہے کہ ہر سمت سے آتی ہے صدا، آدمی ہے کہ فرشتہ ہے زبیر انصاری۔